موضوع بڑا اہم ہے۔ ہر سال سفر کے مہینے میں بہت سارے اولیاء کرام کے عرس سفر کے مہینے میں آتے ہیں۔ مشہور اولیاء میں سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت سیدی امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، چار بڑی ہستیاں بر صغیر پاک و ہند کی، ان کے عرس اسی مہینے میں آتے ہیں۔ اور جب ہمارا بولا بالا سنی جب کسی ولی کا تذکرہ کرتا ہے تو ہمیں ایک بات سننے کو ملتی ہے، قرآن میں تو نہیں لکھا ان کا ذکر کرو، حدیث میں تو نہیں آیا کہ ان کے ساتھ پیار کرو۔ حالانکہ ایسا بندہ دو وجوہات کی بنا پر یہ بات کہتا ہے، یا تو اس نے قرآن حدیث پڑھا نہیں، یا تو اگر پڑھا ہے تو اس کے دل میں ان نیک لوگوں کی محبت نہیں ہے بلکہ بغض ہے۔ تو آج کے جمعے میں اولیاء کرام سے محبت کا کیا کیا فائدہ ہے اور کن کن ولیوں سے محبت کرنی، یعنی کس طرح کے ولی ہوں تو ان سے محبت کرو، ورنہ اگر وہ اپنے نام کے ساتھ ولی، ولایت، چشتی، قادری، سہروردی، نقشبندی لگا دے تو کن صورتوں میں وہ ولی نہیں کہلائے گا بلکہ دھوکے باز ہوگا۔ آج کے جمعے میں قرآن مجید اور احادیث کی روشنی میں ان باتوں پر روشنی ڈالوں گا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، سورہ مریم آیت نمبر 56 ہے، میرا رب فرماتے ہیں ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لے کر آئے، وعاملوا الصالحات، اور جنہوں نے عمل صالحہ کیا، سیجعل لہم الرحمن ودا، اللہ فرماتے ہیں ان قریب میں ان لوگوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دوں گا۔ نمبر 1 پر ایمان لائے، نمبر 2 پر عمل صالح، اچھا عمل کرے، سنت کے مطابق زندگی گزارے، تو میرا رب فرماتا ہے میں اس طرح کے لوگوں کی محبت دنیا کے دلوں میں ڈال دیتا ہوں۔ اب میں ایک مثال دیتا ہوں، حضرت علی بن عثمان داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے پوری زندگی میں نہ تو ان کی اولاد ہے، نہ تو ان کے مرید آج تک چل رہے ہوں گے ہمارے پشت میں یا ہماری لڑی میں داتا صاحب ہمارے پیر ہیں۔ غوث پاک کے مرید تو آپ کو ملیں گے، داتا صاحب کا مرید نہیں ملے گا، لیکن پھر بھی ان سے پیار ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس پیار کا فائدہ کیا ہے؟ نہ تو ہماری داتا صاحب سے رشتہ داری ہے، نہ تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے شجرے میں یا قوم کے لحاظ سے بڑے ہیں، نہ تو ہم ان کے محلے دار ہیں، نہ تو ان کے علاقے کے ہیں، پھر بھی ان ولیوں سے پیار کیوں ہے؟ ان ولیوں سے اگر پیار ہے تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حضور کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تبارک و تعالی یقول یوم القیامہ، اللہ قیامت والے دن لوگوں کے سامنے ایک بات کہے گا، یقول این المتحابون لجلالی، کون لوگ ہیں جو میری خاطر، میرے جلال کی وجہ سے، میری وجہ سے ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے؟ کون لوگ ہیں؟ کہاں پر ہیں وہ لوگ کہ جو ایک دوسرے سے کیا کرتے تھے؟ پیار، محبت کرتے تھے۔ تو حضور نے فرمایا، الیوم اذلہم فی ذلی یوم لا ذل الا ذلی، آج قیامت والے دن کہیں پر چھاؤں نہیں ملے گی لیکن میرے عرش کا ٹھنڈا سایہ ہے جنہوں نے میری خاطر
پیار کیا، محبت کی، اللہ فرمائے گا آج میں ان کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا کروں گا۔ تو ان اولیاء سے پیار کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ قیامت والے دن جب ماں بھی چھوڑ جائے گی، باپ بھی چھوڑ دیں گے، رشتہ دار بھی چھوڑ دیں گے، اور تعلق والے سب لوگ چھوڑ جائیں گے، سب رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی، ان ولیوں کے تعلق کی وجہ سے اللہ ان ولیوں کے ساتھ ہمیں اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ دے گا۔ اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، حضور نے فرمایا جو شخص دنیا میں جس سے پیار رکھتا ہے قیامت والے دن وہ انہی کے ساتھ ہوگا۔ اب آپ کے پاس آپشن ہے، آپ چاہیں تو قیامت والے دن داتا صاحب کے ساتھ اٹھیں، آپ چاہیں تو پیر مہر علی شاہ کے ساتھ اٹھیں، آپ چاہیں تو قیامت والے دن مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی سائے میں اٹھیں، آپ چاہیں تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے ساتھ اپنا حشر کریں، یا آپ چاہیں تو کسی گستاخ رسول کے ساتھ کریں، آپ چاہیں تو کسی گورے کے ساتھ کریں، کسی انگریز کے ساتھ، کسی کافر کے ساتھ کریں، آپ چاہیں تو نبی پاک کے گستاخوں، نبی پاک کے ساتھ غداری کرنے والوں کے ساتھ اپنا حشر کریں۔ دنیا میں جن سے پیار رکھے گا قیامت کو انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو یہ فائدہ ہے ولیوں سے محبت کرنے کا۔ اور آئیے ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، فرمایا حضور نے فرمایا 7 لوگ ہیں، کتنے؟ 7 طرح کے لوگ ہیں کہ جو قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے جب کوئی بھی سایہ نہ ہوگا۔ فرمایا نمبر 1 امام عادل، فرمایا سرکار کی حدیث ہے، فرمایا عدل انصاف کرنے والا حکمران قیامت کو سب سے پہلے یہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا، جو انصاف کرتا ہے، جو کسی کا حق نہیں کھاتا، جو کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ تو حضور نے فرمایا انصاف کرنے والا حکمران یہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا جب کوئی سایہ نہ ہوگا۔ نمبر 2 پر فرمایا وشاب نشأ فی عبادت اللہ، فرمایا ایسا شخص کہ جس کی جوانی کا وقت اللہ کے ذکر میں گزر گیا اور پوری جوانی اس کی سیاہ بال اللہ کی اور اس کے رسول کے کہنے کے مطابق گزرے، قیامت کو اس بندے کو بھی اللہ اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ جس کی داڑھی سیاہ تھی نمازیں پڑھتا رہا، داڑھی سیاہ تھی ذکر کرتا رہا، داڑھی سیاہ تھی گناہ سے بچتا رہا، داڑھی سیاہ تھی سنت پر چلتا رہا، یہاں تک کہ اس کی داڑھی سفید ہو گئی، قیامت کو وہ کہاں ہوگا؟ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے۔ نمبر 3 پر میرے حضور نے فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ اِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُودُ إِلَيْهِ، ایسا بندہ کہ جس کا دل مسجد کے ساتھ جڑا ہو، جو مسجد میں بیٹھنا پسند کرتا ہو، جو اپنا فارغ وقت کہیں باہر چائے کے پھٹوں پر، باہر سیاسی بحث پر، باہر دنیا کی باتوں میں نہ لگائے بلکہ اپنا وقت اللہ کی مسجد میں لگائے، اپنا دل بھی مسجد میں لگائے، جس کا دل مسجد میں تنگ نہ ہو مسجد میں لگے، قیامت کو وہ بھی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ تو میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، مسجد کے ساتھ دل لگاؤ، مسجد میں رہو، اپنا تعلق اللہ کے ذکر کے ساتھ جوڑو۔ جوانوں سے میں کہوں گا کہ جوانی بڑی مستانی ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیں موت کے لیے یہ جوانی کچھ نہیں ہے۔ کیا پتہ جوانی میں آ جائے، کیا پتہ جو ہم سوچ رہے ہیں کہ بوڑھے ہوں گے تو مسجد جایا کریں گے، بوڑھے ہوں گے تو داڑھی رکھ لیں گے، تو یاد رکھیے جنہوں نے داڑھی رکھی ہے تو ان کی داڑھی ان کے دنیا کے معاملات میں رکی نہیں ہے، روٹی وہ بھی کھا رہے ہیں۔ جو اللہ کی بات مان کے نوجوان اپنی جوانی گزار رہے ہیں، ذکر اللہ وہ بھی کر رہے ہیں اور ساتھ دنیا کے معاملات بھی نپٹا رہے ہیں۔ یہ نہ سمجھے کہ جوانی ہے تو چلے بھائی کوئی نہیں بعد میں دیکھیں گے، کیا پتہ بعد میں موقع ہی نہ ملے۔ اپنی جوانی کو اللہ کے ذکر میں گزاریں، اپنی جوانی کو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر گزاریں۔
یہ نہ سمجھے کہ جناب داڑھی رکھ لیں گے تو شادی کیسے ہوگی. تو سارے داڑھیوں والے بھائی شادی کے بغیر نہیں ہیں، بلکہ داڑھیوں والوں کی شادیاں کلین شیپ والوں سے زیادہ ہیں. جنہوں کلین شیپ کی ہے وہ بیچارے ایک ہی نہیں ان سے سنبھالی جاتی، اور ماشاءاللہ جنہوں نے داڑھیاں رکھی ہیں وہ 2 3 3 بھی کر لیتے ہیں اور داڑھی کے ساتھ ہی کرتے ہیں. تو ان کے لیے تو داڑھی مشکل نہیں بنی. تو بھائی شادی ہوگی تو داڑھی کے ساتھ بھی ہو جائے گی. سارے مولویوں کی ہوئی ہیں اور شادی اچھے طریقے سے ہوئی ہیں. تو ایسا نہیں ہے. تو اپنی جوانی کو عبادت میں گزاریں، ذکر و فکر میں گزاریں. تو حضور نے فرمایا جس کی سیاہ داڑھی سفید ہو گئی اور وہ اسی طرح اللہ کے پاس چلا گیا، جوانی کو اللہ کی یاد میں گزار کر، سرکار نے فرمایا قیامت کو اس کو اللہ اپنے عرش کا سایہ دے گا. اور ایسا بندہ جس کا دل مسجد میں لگتا ہو، جو مسجد میں تنگ نہیں پڑتا، بار بار کڑی دیکھ رہے کدو ٹائم ہوئے گا، کب جماعت ہوگی، کب جائیں گے. یعنی ہم نے مسجد میں ہی آگے مسجد سے باہر جانے کے سارا پروگرام بنا لیا ہوتا ہے کہ نماز کے بعد یہ کریں گے، پھر یہ کریں گے، پھر یہ کریں گے. تو بھائی باہر کبھی مسجد کا پروگرام بنایا کہ مسجد میں جا کر میں یہ کروں گا، تلاوت قرآن کروں گا، میں درود پاک پڑھوں گا، میں دعا و استغفار کروں گا؟ کبھی بنایا؟ نہیں بناتے. بھائی جس طرح مسجد میں دنیا کے پروگرام بناتے ہو نماز کے اندر ہی کہ نماز کے بعد یہ کریں گے، تو گھر میں بھی مسجد کا سارا پروگرام بناؤ کہ مسجد میں میں نے کیا کرنا ہے. تو حضور نے فرمایا جو مسجد میں اپنا دل لگائے گا اللہ اس کو کیا دے گا؟ اپنی عرش کا سایہ، جس دن کوئی سایہ زمین پر نہیں ہوگا. اور نمبر 4 پر سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَى ذَلِكَ وَتَفَرَّقَا. حضور نے فرمایا 5ویں نمبر پر وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جو اللہ کے لیے ملتے تھے اور اللہ کے لیے جدا ہوتے تھے. اللہ کے لیے ملتے تھے اور اللہ کے لیے، یعنی جن کی محبت بھی اللہ کے لیے تھی، جن کی دشمنی بھی، سارے بولو دشمنی بھی. اس کا مطلب یاری بھی اللہ کے لیے لگانی ہے اور دشمنی بھی اللہ کے لیے کرنی ہے. یاری بھی اللہ رسول کی وجہ سے اور دشمنی بھی اللہ رسول کی وجہ سے. یہ بنیادی فلسفہ سمجھ لیں. اسلام میں دوستی اور دشمنی کا بنیادی فلسفہ کیا ہے؟ الحب للہ والبغض للہ. اللہ کے لیے پیار اور اللہ کے لیے، یہ بنیادی فلسفہ ہے اور کوئی نہیں ہے. لڑنے، اسلام نے لڑنے کی اجازت نہیں دی، لیکن اگر اللہ کے لیے ہو تو آپ اپنے آپ سے پوچھیں، اپنے دل سے پوچھیں کہ میں کسی کو گالی اگر نکال رہا ہوں تو میں نے اللہ کے لیے نکالی یا میں اپنے لیے لڑا ہوں؟ اپنے لیے دوستی کی ہے اس کے ساتھ، یا میں کسی کے پیسوں کی وجہ سے تعلق رکھتا ہوں، کسی کے مال کی وجہ سے رکھتا ہوں، کسی کی شہرت کی وجہ سے تعلق رکھتا ہوں؟ ایک ہی تعلق ہے اسلام میں، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کے لیے محبت ہے اور اللہ کے لیے دشمنی. یہ معیار ہے دین کا، یہ ہمیں سرکار نے یہ بتایا. اور حضور نے فرمایا 6 نمبر پر وہ ہیں ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ. ایسا شخص تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنے والا، اور یہاں تک کہ تنہائی میں بیٹھے بیٹھے ذکر کرتے کرتے اس کی آنکھ سے ایک قطرہ آنسو کا نکلا، میرے حضور نے فرمایا ایسے بندے کو بھی اللہ قیامت کو اپنے عرش کا سایہ دے گا. کبھی بیٹھو نا تنہائی میں، اپنی تنہائیوں کو موبائلوں سے پاک رکھیں، موبائل کو بند کر کے سائڈ پہ رکھ دیں کہ بس یار آج اللہ سے باتیں کرنی ہیں، آج تعلق اللہ سے بنانا ہے، آج اللہ تعالیٰ سے اپنی لو لگانی ہے. کبھی لگاؤ تو صحیح، بڑا مزہ ہے، بڑا سکون ہے. دنیا کی ایسی لذت ہے کہ جو آپ کو دنیا کی کوئی چیز میں نہیں ملے گی. یہ ذکر کی ایسی لذت اللہ نے رکھی ہے، ایسا مزہ، ایسا لطف رکھا ہے. کبھی لگاؤ نا اللہ کے ساتھ دوستی، اللہ کے ساتھ اپنا دل جوڑو. جب اپنے رب سے دل جڑے گا تو کیا حضرت سلطان العارفین فرماتے ہیں ہاتھ کار والے تے دل یار والے. ہاتھ تمہارا کام میں لگاؤ اور دل اپنے رب کی یاد میں لگاؤ. اللہ کے ولی یہی کرتے رہے، انہوں نے اور کیا کیا؟ ہاتھ کار والے اور دل یار والے. انہوں نے اپنے رب سے یاری لگائی ہے.
تو سرکار نے فرمایا جو شخص چھٹے نمبر پر اللہ ایسے بندے کو اپنے عرش کا سایہ دے گا کہ جس کو تنہائی میں ذکر کا موقع ملا، تنہائی میں، لوگوں کے سامنے تو میں بھی تصویر گھماتا رہتا ہوں لیکن مزہ نہیں ہے، تنہائی میں جو ہے نا اس میں تو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، اس میں تو کسی سے ہم نے تعریف ہی نہیں کروانی، اس میں تعریف کروانی ہے اپنے رب سے، یا اللہ میں تیرے لیے آ گیا ہوں۔ تنہائی میں بیٹھ جاؤ، اللہ سے لو لگاؤ، یقین مانو بڑا سکون ہے، دنیا کی ساری ٹینشنیں ختم، کوئی دوائی کھانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈپریشن فری ہو جاؤ گے۔ اور 7ویں نمبر پر یہ بڑا اہم نقطہ ہے نوجوانوں کے لیے، حضور نے فرمایا 7واں بندہ جس کو اللہ اپنے عرش کا سایہ دے گا جب کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا، فرمایا 7ویں نمبر پر رجل دعته ذات حسب وجمال فقال انی اخاف اللہ ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق یمینی، فرمایا ایک وہ بندہ کہ جس کو عورت نے بلایا برائی کے لیے اور اس نے کہا انی اخاف اللہ، میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں، میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں اور میں یہ گناہ نہیں کرتا، میرا رب دیکھ رہا ہے، جس نے رب کے لیے جب کوئی بھی روکنے والا نہیں تھا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، گناہ کر سکتا تھا، اس نے اللہ کے لیے وہ برائی زنا کو چھوڑ دیا، میرے سرکار نے فرمایا ایسے بندے کو بھی اللہ دے گا اپنے عرش کا سایہ۔ اور آخری وہ بندہ ہے، فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا، ایسا صدقہ، ایسی بھلائی، ایسی خیرات کی اس نے اللہ کے نام پر، ایسا صدقہ دیا، ایسا مال کسی کی مدد کی، ایک ہاتھ سے دیا، لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینی، ایک ہاتھ سے دیا اور دوسرے ہاتھ کو خبر بھی نہ ہوئی، فرمایا ایسی نیکی کرو کہ ایک ہاتھ سے کرو دوسرے ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو، ایسے بندے کو بھی قیامت کو اللہ اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ تو اللہ کے ولی یہی کرتے رہے، لوگوں کے ساتھ بھلائیاں کرتے تھے کہ دوسرے کو خبر ہی نہیں ہوتی تھی، اس انداز سے کرتے تھے، یہ طریقہ کار تھا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بھی یہ کیا، اور آج تک کے اولیاء کا یہی معمول ہے کہ اگر ان کے پاس ایک روٹی ہے کھانے کو اور 2 بندے آگے ان کے سامنے اپنی روٹی رکھ دیں گے، نہیں کھائیں گے، ان کے سامنے پیش کر دیں گے۔ اور حضرت علی بن عثمان داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کشف المعجوب میں کیا فرماتے ہیں ولی تب تک ولی بن ہی نہیں سکتا جب تک دوسرے کو اپنے سے بہتر نہ سمجھے، دوسرے کو اپنے سے، تو ہم کیا کہتے ہیں میں تیرے تو زیادہ نیک ہوں، میں زیادہ نمازاں پڑھی ہیں، میں زیادہ اللہ اللہ کی تھی، میں زیادہ صوفی ہوں، لیکن فرمایا تب تک ولی نہیں جب تک دوسرے کو اپنے سے بہترین نہ سمجھے، اور یہاں تک کہ اپنے آپ کو کافر فرنگ سے بھی گندہ نہ سمجھے کہ یار میں تو سب سے زیادہ برا ہوں، جب تک یہ کیفیت پیدا نہیں ہوگی وہ اللہ کا ولی بن سکتا نہیں ہے۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ دنیا میں جس سے پیار رکھتا ہے قیامت کو انہی کے ساتھ ہوگا، لیکن آج کل مسئلہ یہ ہے ہر چیز میں ملاوٹ ہے، اب انسانوں میں بھی ملاوٹ ہے، اب ولی جو اپنے ساتھ ٹیگ لگائے ولایت کو اور 10 قسم کے القاب لگائے ہوئے ہیں، پیر طریقت، رہبر شریعت اور واقف رموز حقیقت، اور نہ تو شریعت کا پتہ ہے، نہ طریقت کا پتہ ہے، اور نہ ہی حقیقت کا پتہ ہے۔ کبھی پوچھ کے دیکھیں ایسے پیر حضرات سے، ٹول بج رہا ہے، پنگڑا ڈل رہا ہے، ہاں جی چادراں چڑھائی جا رہی ہیں پنگڑے دے نال، تے جناب شہنشاہ ولایت، شہنشاہ ولایت کس کس چیز کے بھائی؟ ولی ہوتا کون ہے؟ ولی ڈرامے بازی کو کہتے ہیں کہ جناب جو عورت کو بھی ہاتھ چوموائے، مریدیاں بھی کہتی سرکار کے ہاتھ چومنے، سرکار کے ہاتھ چومے جا رہے ہیں، ایسے ایسے جاہل پیر۔ اور جواب کس کو دینا پڑتا ہے؟ اینا پیران نے تو جواب انہوں تو پتہ ہی کچھ نہیں، نہ ان کو قرآن آتا ہے، نہ انہوں نے قرآن کبھی کھول کے پڑھا، نہ ان کو حدیث آئے گی۔ ان سے سنو تو بزرگوں کی کرامتیں سنو، غوث پاک نے انج کرتا، بابا فرید نے انج کر دیتا، فلاں بزرگ نے انج کرتا، او بھائی چلو انہوں نے تو جو کیتا تسی کی کیتا ہے دسو،
اپنا تو کوئی کمال بتائیں نا. حضور کیا فرماتے ہیں؟ ولی ہونا تو بہت بڑی آگے کی بات ہے، میں مومن کی بات کر رہا ہوں. کس کی بھائی؟ مومن. مومن کون ہوتا ہے؟ فرمایا، حدیث پاک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن بندہ جس کو قرآن یاد ہو، قرآن، خالی قرآن یاد ہو، اس کی مثال کھجور کی ہے. کھانے میں میٹھی ہے لیکن خوشبو نہیں ہے. لیکن فرمایا جو قرآن پر عمل کرتا ہے، قرآن پر بولیے عمل کرتا ہے، اس کی مثال کیا ہے؟ میرے سرکار نے فرمایا اس کی مثال سنترے کی ہے، خوشبو بھی ہے اور کھانے میں بھی میٹھا ہے. اور ولی تو اپنی خوشبو سے بتاتا ہے میں ولی ہوں. مشک آں گویت کہ خوشبو ببویت. اوے مشک کو کہنا نہیں پڑتا کہ میں مشک ہوں، خوشبو ہوں. خوشبو اپنا آپ بتاتی ہے کہ میں مشک ہوں. ولی کو کہنا نہیں پڑتا میں ولی ہوں. اس کا بولنا، اس کا چلنا، اس کا دیکھنا، اس کا کردار گفتار ہی بتاتا ہے کہ وہ ولی ہے. حضرت شیخ سعدی کیا فرماتے ہیں؟ اولیاء رہا شش نشاں، اللہ کے ولیوں کی 6 نشانیاں ہیں. رنگ زرد ہو، رنگ زرد ہوگا کس کی وجہ سے؟ کوئی ان کو یرکان کی بیماری نہیں ہوگی. ان کو رنگ زرد ہوگا تہجد کی وجہ سے، اٹھ رہے نیند کی کمی کی وجہ سے، نیند کم کرتے ہوں گے. رنگ زرد ہو، آہ سرد ہو، چشم تر، ٹھنڈی آہیں بھریں گے. چشم تر، آنکھیں اللہ کے خوف کی وجہ سے تر رہیں گی. آنکھیں، کوئی اللہ کی بات کرو، نبی کی بات کرو، فوراً آنسو نکل پڑے گا. کم خوردنو، کم گفتنو، خفتنو حرام. کم کھائے گا، کم بولے گا اور سوئے گا کم. کم اس پر اپنا نیند جو ہے نا ایسے جیسے حرام. سوئے گا لیکن بس اپنی عبادت کی تازگی کے لیے. یہ 6 نشانیاں ہیں جو شیخ سعدی نے فرمایا. تو آج ہم نے ولی کس کو مانا ہوا ہے؟ جناب جس نے 10 قسم کی انگوٹھیاں پہنی ہوں، 5 چرس کے سگریٹ لگائے ہوں، اور جس کو نہائے ہوئے بھی سالوں سال گزر گئے ہوں تو لوگ اس کے سامنے جا کے سرکار دعا کر دے. اور جو سرکار اپنے آپ کو نہیں سنبھال پا رہا. اور یہ یاد رکھیے، لوگ کہتے ہیں یہ مجذوب ہے. اچھا مجذوب ہے تو اس کو سگریٹ کس نے پینا بتایا؟ مجذوب کو اگر مجذوب ہی ہے تو مجذوب کے سامنے یہ مسئلہ ہے. مجذوب شخص، مجذوب بزرگ اگر مجذوب ہوگا تو پھر اگر اس کے سامنے اللہ کی بات کرو گے نا تو وہ تمہاری بات مانے گا. یہ ہوتا ہے مجذوب. وہ چاہے مجذوب ہوگا لیکن اس کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی جائے گی نا تو وہ قرآن کی آیت سن کے ہوش میں آ جائے گا. یہ ہوتا ہے مجذوب. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ نائے ہوئے پڑے ہوئے گندے مندے جناب، جس کو استنجے کا نہیں پتہ، اور جو خواتین سے ہاتھ چمواتا ہے، جو 10 قسم کے سگریٹ لگا رہا ہے چرس کے ہاتھ پہ. اے جی سرکار دا کمال چیک کرو، 5 سگریٹ پیتے ہیں اکٹھے، 5 سگریٹ. تو میں کہا ماشاءاللہ بہت بڑا کمال ہے. یہ کمال تو غوث پاک کو بھی حاصل نہیں ہوا، آپ کے پیر صاحب کو مل گیا. تو اس طرح کے پیروں سے بچ کے رہیں. یہ راہزن ہیں، یہ ڈاکو ہیں ایمان کے. یہ آپ کو دین شین نہیں بتائیں گے اور نہ ہی انہوں نے دین پڑھا ہے. یہ کہتے ہیں قرآن حدیث ہے مولویاں دی گلاں نے، ساڈے کو عشق دی گلاں سنو. تو میں نے کہا بھائی کون سا عشق؟ ہم اس عشق کو مانتے نہیں ہیں جو قرآن اور حدیث سے باہر نکلے. نہ یہ مسلمان کا بنیادی اصول ہونا چاہیے. قرآن اور حدیث سے باہر نکلے گی بات نا، اس کو اٹھا کے باہر پھینک دو. ہمیں ایسی کرامت نہیں چاہیے، ہمیں ایسا بزرگ نہیں چاہیے. ہمیں وہ بزرگ چاہیے جو اللہ رسول کے تابع، جو سرکار کی سنت پر ہے. ہمیں تو وہ چاہیے نا. حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی غوث پاک کے مرید ہیں، غوث پاک کے عقیدت مند ہے، غوث پاک سے تربیت لی ہے. فرماتے ہیں کہ میں بغداد کے بازار میں گیا تو میں نے بازار میں ایک نوجوان کو دیکھا، چہرے کا حسین تھا. تو میں نے کہا اس کے دل پر نظر مارتے ہیں. تو اللہ کے ولی بعض اوقات ان پر کیفیت آتی ہے کہ یہ دلوں کی کیفیات کو جانچ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص علم سے نوازا ہوتا ہے. تو انہوں نے دیکھا ایک نوجوان کپڑا بیچ رہا ہے، لیکن کپڑا بیچ رہا ہے، دل اس کا اس کے رب سے جڑا ہوا ہے. بیچ کپڑا رہا ہے اور دل اللہ سے جڑا ہوا ہے. تو حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی فرماتے ہیں
یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ وہ لوگ کہ جن کو تجارت اور تعلقات اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتے، یہ وہ لوگ ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد کرتے ہیں، جن کا دل رب سے جڑا ہوتا ہے اور کہتے ہیں وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ اللہ کی بنائی ہوئے آسمان زمین پر غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یا اللہ تو نے کوئی بھی شے دنیا میں بے مقصد نہیں بنائی۔ تو ان اولیاء سے محبت ان ولیوں سے کرو کہ جنہوں نے دین کی خدمت کی ہے، جنہوں نے اسلام یہاں تک پہنچایا ہے۔ جو اسلام کے ڈاکو بنے ہوئے ہیں ان سے دین مت لو۔ اور یاد رکھیے پیر بھی وہ پکڑو کہ جو عالم ہو۔ جاہل ہوگا پیر تو آپ کی وہ تربیت نہیں کر سکتا، آپ کو دین نہیں بتا۔ آپ نے ان سے پیر حضرات سے کیا لینا ہوتا ہے؟ دینی تربیت۔ جس کو خود دین کا نہیں پتہ وہ آپ کی تربیت کیا کرے گا؟ ایسا پیر پکڑو جو عالم دین ہو، قرآن جانتا ہو، رسول اللہ کی سنت جانتا ہو، اس کے ہاتھ بھی چومو، اس کے پاس بھی بیٹھو، اسے تربیت بھی لو۔ وہ آپ کے ظاہر کو سنت کے ساتھ اور دل کو آپ کے نبی کے ساتھ جوڑ دے گا۔ لیکن جس کا پہلے خود تو دل جڑا ہو نا، جس کا اپنا ہی دل جڑا نہیں، اپنا ہی دل دنیا میں، مال میں، شہرت میں، پیسے میں ڈوبا ہوا ہے، اس نے آپ کا دل اللہ سے، رسول سے کیا ملانا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں اولیاء کرام کا سچی عقیدت نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمد۔